السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النور شروع کریں گے جو مدنی سورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کی زندگی میں نازل ہوئی اور یہ ترتیب کے لحاظ سے 24 نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے 106 نمبر پر ہے، 102 نمبر پر ہے یہ۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 64 آیات ہیں اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سورہ النور ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نور کا تذکرہ آتا ہے اور اسی تذکرے کی وجہ سے اس کا نام النور رکھا گیا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یعنی سورتن، اس کی یہ 2 پیشیں اس چیز کا معنی دیتی ہیں کہ یہ ایک عظیم سورت ہے، اس کی تعظیم بیان کرتی ہیں۔ انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکامات کو فرض کیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید سارا ہی فرض ہے، یعنی اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں وفرضناہا، کہ اس کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اور انزلناہا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سورت کی تکریم کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک حقیقی ہے، تو اس کی طرف سے آنے والی سورت بہت ہی افضل ہے۔ وفرضناہا، اور پھر اس کو فرضیت کا درجہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی مقام دیا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں نازل کی ہیں روشن یا واضح قسم کی آیات، یعنی ایسے احکامات، ایسی آیات جو بالکل واضح ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکامات نازل کیے ہیں وہ معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرضیت کی شرط بھی لاگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کر لو، یعنی اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے اور اس کو درست کرنے کے لیے یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں انزلناہا میں ایک اور چیز بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو چیز اتاری جاتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اونچائی سے نچائی کی طرف اتاری جاتی ہے، کیونکہ اگر نیچے سے اوپر ہو تو ہم اس کو چڑھانا کہتے ہیں۔ تو یہاں انزلناہا کے لفظ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش معلیٰ اوپر ہے۔ بعض لوگ اس سوال کو خلاف شرع سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک لونڈی لائی گئی تھی، ایک صحابی کہتے تھے کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ، اشارے سے کہا کہ آسمان پر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے، اسے مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ تو یعنی اس سوال سے اور اس لونڈی کے اس جواب سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کا عرش معلیٰ ساری کائنات کے اوپر ہے اور اس سے اوپر اور کوئی چیز نہیں۔ پھر یہ ہے کہ فرضناہا کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ اپنے من بھانے کی بات نہیں ہے کہ دل آئے تو عمل کرو اور دل آئے تو نہ کرو، نہیں، بلکہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر اس سورت مبارکہ میں جتنے بھی احکام نازل کیے گئے ہیں ان سب کے اوپر عمل کرنا لازم ہوگا۔ پہلی جو اللہ تعالیٰ نے آیت اس میں ذکر کی ہے، پہلا جو حکم نازل کیا ہے وہ یہ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، بس ان دونوں کو کوڑے مارو، کل واحد، ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ یہاں پہلے زانیہ کا ذکر آیا ہے، یعنی عورت کا، مرد کا بعد میں۔
اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایسے حالات تقریباً عورت ہی پیدا کرتی ہے، اور یعنی مرد اگر اس کے دل میں کوئی خیال ہو بھی تو وہ جرأت نہیں کرتا کہ وہ کسی غیر عورت کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے، لیکن جب عورت تھوڑی سی ڈھیل دیتی ہے اور اس کو اپنی طرف توجہ کرنے کا موقع دیتی ہے تو پھر ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد سے پہلے یہاں عورت کا ذکر کیا، الزانیہ یعنی زنا کرنے والی عورت، والزانی اور ایسا مرد، فجلدو یہ جلدہ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو جلد ہے، چمڑا جو ہے، اس کے اوپر مارا جائے۔ اس آیت کے اترنے سے پہلے سورۃ النساء کی جب آیت اتری اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدکار مرد عورت ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، یا یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی حتمی حکم اتار دیں، تو اس کے بعد اسی چیز پر عمل کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خذوا عنی یعنی مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں اور مردوں کے لیے حکم نازل کر دیا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا، قد جعل اللہ لہن سبیلا، ایسے مرد عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا۔ البکر بالبکر، جب کنوارا مرد کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، والنفی سنۃ، اور مرد کو 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا، والثیب بالثیب، اور اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو کیا کیا جائے گا، ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی شادی شدہ مرد عورت جو ہیں ان کے لیے سنسار کی سزا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ذکر کیا کہ یعنی جو غیر شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں، ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم کی سزا ہے، سنسار جسے کہتے ہیں۔ سنسار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مرد اور عورت کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ہلاک ہو جائیں، یعنی وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، یعنی ایک تو ہے شادی شدہ کا اور ایک ہے غیر شادی شدہ کا، اور ایک یہ ہے کہ غیر مسلم ذمی شخص، مثلاً عیسائی یا یہودی جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، تو اگر وہ ایسا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کا کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ان کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت آئے، اور انہوں نے اپنا جب یہ معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا سزا ہے۔ تورات لائی گئی اور جب انہوں نے پڑھا تو آیت رجم کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام پاس ہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ کو اٹھایا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی اجازت سے اس آیت کو پڑھا تو اس میں رجم کی سزا موجود تھی، یعنی سنسار کرنے کی سزا موجود تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہی فیصلہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کا فیصلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل ذمہ یعنی ذمی لوگ غیر مسلم اگر مسلمانوں کی عدالت میں اس طرح کا یا اور کوئی جھگڑا لے کے آئیں گے تو اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہی کیا جائے گا، اس سے ہٹ کر ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں یعنی کوڑے مارنے کا جو ذکر ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، تو اس کے بارے میں فقہا کا یہ کہنا ہے کہ کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں فجلدو کا لفظ ہے، جلد چمڑے کو ہی کہتے ہیں، یعنی کوڑا چمڑے کا بنا ہوا ہو جو درمیانہ ہو، نہ بہت سخت ہو اور نہ نرم ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مجرم کو ایسی ماری جائے کہ اس کا اثر صرف جلد تک رہے، کھال تک رہے، اندر گوشت تک نہ جائے، یعنی اس کا گوشت نہ پھٹے بلکہ صرف جلد کے اوپر اس کا اثر رہے، اور یہ ہے کہ کوڑے ایک ہی جگہ پر نہ برسائے جائیں کہ وہ شخص زخمی ہو جائے یا اس کا اس طرح سے گوشت اڑ جائے کہ وہ ساری زندگی کے لیے بیکار ہو جائے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آج کل بعض لوگوں کو یعنی بعض ممالک میں ایسے مجرم کو ایک سانچے کے ساتھ باندھ کر
کوڑے ان کے اوپر برسائے جاتے ہیں اور کوڑا مارنے والا شخص دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے ننگے جسم پر اس طرح سے کوڑے برساتا ہے کہ اس کا گوشت اڑ جاتا ہے۔ یہ خلاف شرع ہے۔ یعنی کوڑے اگر کسی کی سزا ہے 100 یا اس سے کم، اگر اس کی موت آ جائے ایسے موقع پر تو جلاد کو دیت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات درمیان میں وقفہ کرنے کا بھی حکم دیا تاکہ مجرم کی موت واقع نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح ایک اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا ضعیف آدمی تھا جو 100 کوڑے کی سزا برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک ایسا گٹھا پکڑو جس میں 100 تنکے یا 100 چھڑیاں، تو اس کو مار دیا جائے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سزا 100 کوڑے ہے تو پھر مجرم کی موت واقع نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی اس کے جسم پر ایسا زخم آنا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے نشان چھوڑ جائے، بلکہ جتنی سزا اللہ نے ذکر کی ہے اتنی ہی اس کو دی جائے۔ تو دوسرا جو رجم کا مسئلہ ہے، یہ یعنی پہلے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کا عمل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنگسار کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کو سنگسار کیا گیا، رجم کیا گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رجم کیا گیا، اور یہ رجم کا حکم تا قیامت باقی ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں رأفتن کوئی نرمی اللہ کے دین کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین میں، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہو تو۔ یعنی اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان بدکاروں پر رحم نہ کھاؤ، بلکہ ان کا حق سمجھتے ہوئے ان کو سزا دو۔ یہاں رحم نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ان پر نرمی کرتے ہوئے اور رحم کھاتے ہوئے ان سے سزا کو ساکت کر دیا جاتا ہے، جس طرح آج کل لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ یہ سزائیں نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ یہ سزائیں بہت سخت ہیں لہٰذا آج کل یہ نافذ نہیں ہو سکتی۔ اور جن ممالک میں اس طرح کے جرائم مثلا زنا ہے یا شراب ہے یا چوری ہے، یہ بڑے بڑے گناہوں کی سزائیں ختم کی گئی ہیں، وہاں یہ جرم اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ہی دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں یہ سزائیں دی جاتی ہیں وہاں ان سزاؤں کا دیا جانا ظلم نہیں، بلکہ کسی ایک آدھ کو سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اس فحاشی کا شوق ہی نکال دیتا ہے اور معاشرہ پاک ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان کے ساتھ آزمائے جاؤ تو تم اللہ سے پناہ ہی مانگو کہ تم اس زمانے کو نہ دیکھو کہ جس میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ پھر آپ نے ذکر کیا کہ جس بھی قوم میں فحاشی ظاہر ہو جاتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری کو عام کر دیتے ہیں، یا بھوک یعنی فاقہ کشی عام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی قوم میں ناپ تول کی کمی پائی جاتی ہو تو اس قوم میں قحط سالی آ جاتی ہے، اور اسی طرح یعنی شیطان کے ظلم اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسمانی بارش سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ جانور اور کیڑے مکوڑے اور یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی بارش کا نہ اتارے، اور دوسری ان کو سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے اوپر دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ اب یہ دشمن یہ گھروں کے بھی ہیں، خاندان کے بھی ہیں، اور ملکوں کے دشمن بھی ہیں، تو یعنی ایسا کرنے سے، کم ناپنے تولنے سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں اور وہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی جنگ کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یعنی فحاشی کا کتنا برا عذاب بتایا گیا ہے
کہ جہاں فحاشی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ قحط اس پہ اور ان کے اندر طاعون اور یعنی قحط ان کے اوپر برپا کر دیتے ہیں۔ طاعون کتنی خطرناک بیماری ہے، تو فحاشی اس قدر بری ہے کہ ایسی قوم اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل طاعون کی طرح کی زہریلی بیماریاں، یہ جس طرح کینسر ہے اور ہیپاٹائٹس ہے اور نہ جانے کیا کیا، کس قدر عام ہیں، تو یہ سب کچھ فحاشی کا ہی نتیجہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب ان لوگوں کو سزا دو تو اس وقت تمہارے دلوں میں کسی قسم کا کوئی رحم نہ آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پوری سزا دو۔ اب یہاں یہ مسئلہ کہ جب یہ سزا دی جا رہی ہوتی ہے تو اگر دیکھنے والوں کے دل میں کوئی رحم آ جائے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ انسان کی ایک طبیعی چیز ہے کہ کسی کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کسی نرم دل کے دل میں رحم آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ بات ضرور اس وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ شخص اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اور آگے پھر ایک یہ چیز بھی ذکر کی گئی ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت، یعنی ایسے لوگوں کو جن کا ہاتھ کاٹا جانا ہو یا کوڑے لگنے ہوں یا سنسار کرنا ہو، تو ایسے لوگوں کو بہت سے لوگوں کے درمیان یہ سزا دی جائے تاکہ دیکھنے والے اس سے عبرت پکڑیں، اور ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بیماری دور ہو جائے گی۔ یعنی یہ سزائیں چھپ کر دینے کا فائدہ نہیں ہے، اگر چھپ کر دیں گے سزا تو جس کو مل رہی ہے اس کے تو گناہ معاف ہو جائیں یا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، لیکن باقی لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جب یہ سر عام سزا دی جائے گی تو اس سے معاشرے کے اندر جرم ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے مومنوں کی ایک جماعت کو وہاں موجود ہونا چاہیے جن کے سامنے یہ سزا دی جائے، تاکہ وہ تمام لوگ اس گناہ کو کرنے سے ہمیشہ کے لیے بچے رہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زنا کرنے والا مرد ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اور اسی طرح جو زانیہ عورت ہے اس سے نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والا مرد یا مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کیے گئے ہیں یہ دونوں مومنین کے اوپر۔ تو یہاں بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یعنی اگر زانی مرد کے نکاح میں ایک عفیفہ عورت آ جائے تو یہ ممکن نہیں، اور اسی طرح اگر عفیف مرد یعنی پاک دامن مرد کے نکاح میں زانیہ عورت آ جائے تو یہ ممکن نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زانی مرد لا ینکح الا زانیۃ، یعنی اس کی حرص اور ہوس کو صرف زانیہ اور فاسق و فاجر عورت جو ہے وہی پوری کر سکتی ہے، اور زنا جس طرح اپنے حق کو چھوڑ کر دوسروں کا حق لینا ہے، اسی طرح شرک بھی اللہ کا حق دوسروں کو دینا ہے، یعنی دونوں میں یہ مطابقت ہے کہ مشرک اللہ کا حق چھین کر دوسروں کو دیتا ہے، اور ایسے ہی زانی مرد اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کا حق چھینتا ہے، تو اس لیے یہاں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت اگر دونوں اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، یا اگر یہ معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے یا ان کو سزا مل جائے تو اس کے بعد یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ حرام کیے گئے ہیں مومنوں پر۔ اس میں جو ذالکہ کا اسم اشارہ ہے، بعض نے اس سے زنا کی طرف اسے قرار دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ زنا کرنا یہ مومنوں پر حرام ہے، یعنی مومن ایسا نہیں کرتے،
بلکہ جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے، بدکاری کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس کا ایمان اس سے خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے پاس دو راہیں ہیں۔ اگر تو اس کا معاملہ عدالت میں جا چکا ہے تو پھر وہ اپنے گناہ کی عدالت سے سزا لے، اور اگر معاملہ اس کا عدالت میں ابھی نہیں گیا بلکہ اس کے اپنے تک ہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں کو، ثم لم یأتوا، پھر وہ نہیں لاتے، بأربعۃ شہداء، 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، بس ان کو کوڑے مارو 80 جلدۃ، 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو تم ان کی گواہی کو کبھی بھی۔ یعنی جو کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، محصنات، حسن اصل میں کہتے ہیں قلعے کو، یعنی ایسی عورت جو اپنے آپ کو پورے تحفظ میں رکھے ہوئے ہے اور جس کے نیک ہونے کا کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے، ایسی عورت پر اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے، لگانے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس بات کے اوپر 3 گواہ، یعنی چوتھا خود اور 3 گواہ وہ لے کر آئے، اور اگر وہ 3 مزید گواہ لانے سے قاصر رہے تو پھر ایسی صورت میں وہ یعنی اس کو خود کو تہمت کے 80 کوڑے لگیں گے، اور بعض کے نزدیک وہ یعنی 4 گواہ لے کے آئے گا، یعنی اپنے علاوہ۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاں زنا کی سزا سنائی ہے کہ زانی مرد عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں، تو دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر اس بات کی تہمت لگاتا ہے۔ یہاں محصنات مؤنث کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ عورتوں پر ہی اس طرح کی تہمت لگاتے ہیں، کیونکہ عورتوں کی طرف سے رد عمل کا کم ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل کم ہی ہوگا۔ اگر کوئی کسی مرد پر تہمت لگائے تو اس کا رد عمل زیادہ ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں محصنات کا لفظ ذکر کیا ہے۔ بہرحال مرد ہو کسی عورت پر تہمت لگانے والا یا عورت ہو کسی مرد کے اوپر تہمت لگانے والی، جس طرح آگے واقعہ میں اگلے رکوع میں یہ چیز آ جائے گی کہ جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے مجرمین جو تھے مرد عورتیں دونوں کو ہی 80 کوڑے لگائے گئے تھے، یعنی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جو اس میں ملوث تھے۔ تو فرمایا کہ اگر اس تہمت لگانے والے کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہیں، یعنی زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے علاوہ 4 گواہ لے کے آئے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس وقت کو دیکھا ہو، اس کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور وہ عدالت میں آ کر اس بات کی گواہی دیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس گواہی دینے سے قاصر رہیں تو تہمت لگانے والے شخص کو پکڑا جائے گا اور اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے وہ اکیلا ہو یا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے تہمت لگائی ہو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، دوسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کے بعد اس کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اختلاف ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر اس کو 80 کوڑے لگ چکے ہیں اور اس کے بعد دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے باز رہا تو پھر اس کی گواہی قبول ہوگی، اور جب اس بات پر یہ بات کی گئی کہ اس کو کب تک دیکھا جائے گا، کتنا عرصہ اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں، تو اس کا اندازہ 1 سال بتایا گیا۔ یعنی اگر کسی شخص نے کسی پر تہمت لگائی ہے اور اس کو اس کی سزا ملی ہے، لیکن اس کے بعد 1 سال تک اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو یہ محسوس کیا جائے کہ یہ شخص ابھی بھی دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، تو اگر وہ ایسا 1 سال تک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، تو پھر اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ یا وہ عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد پھر اس سے کوئی اس طرح کی حرکت صادر نہ ہو تو پھر اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اور فرمایا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
کہ یعنی دوسروں پر تہمت لگانے والے یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ تہمت لگانے والا شخص، مرد یا عورت، بعد میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی گواہی کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ زنا یہ ایک بہت ہی بدترین قسم کا جرم ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا تقریباً تمام سزاؤں سے سخت رکھی ہے۔ باقی جتنی بھی سزائیں شریعت میں آتی ہیں اس سے کم ہے، یہ سزا سب سے سخت ہے اور اس کی ذمہ دار تقریباً عورت ہی بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے، مردوں کی مخلوط مجلسوں میں جانے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ گندگی نہ پھیلنے پائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام افعال اور اعمال سے محفوظ رکھے جو اس برائی کا سبب بنتے ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔